میں ایک اور خوبصورت اور نفیس ترین حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس بات کو سنیں گے، اس پیغام کو سنیں گے تو پھر آپ پر بھی یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ہم نے نیو ایئر کیوں منانے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں آنے والے دنوں کے حوالے سے۔ ہم گزشتہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، ڈسکرپشن میں آپ کو لنکس مل جائیں گے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو پانا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے، اور اپنے موت کی تیاری کر کے اس دنیا سے اپنے آپ کو دوسری دنیا میں منتقل کرنے کے لیے، شفٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آنے والا جو وقت ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا بھی یا نہیں دے گا۔ کتنے لوگ جو ہماری عمر کے ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں، دیکھیں اللہ سے کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کسی کا کوئی خاص جاننے والا یا نعوذ باللہ جو ہے وہ کوئی خاص ان کا رشتہ دار نہیں ہے کہ اس کو جب موت آئی ہو تو مجھے نہ آئے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اگلے لمحے ہم دنیا میں نہ ہو سکتا ہے، لہٰذا بار بار اللہ اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے، اور رسول اپنی اطرت کے ذریعے اور اپنے فرزندان کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچا چکے ہیں کہ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ جب انسان موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے تو پھر وہ اچھے عمل اس سے جو ہے وہ بالکل جدا نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اچھائی اور نیکی کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی موت کی تیاری کریں اور اپنے ہمیشہ رہنے والے اس گھر کے لیے جو ہے وہ کوشش اور سعی کرتا رہے۔ ایک اور خوبصورت حدیث جس کو ہم بیان کریں گے، یہاں پر صرف میں ترجمہ بیان کروں گا۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں، یہ اعمالی صدوق میں حدیث ہیں اور صفحہ نمبر 111 آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی دن اولاد آدم پر ایسا نہیں گزرتا، کوئی دن اولاد آدم پر ایسا نہیں گزرتا کہ ان کو کہا نہ جائے کہ اے اولاد آدم، میں نیا دن ہوں اور تم پر گواہ ہوں، یعنی ہر آنے والا دن بھی ہم پر گواہ ہے۔ یہ زمین، یہ جو ہمارے ارد گرد جتنے بھی بے جان چیزیں ہیں، یہ سب ہماری باتوں کو، ہماری حرکات کو، ہم جو کچھ کرتے ہیں ان سب پر گواہ ہوں گے کل۔ یعنی کوئی دن اولاد آدم پر ایسا نہیں گزرتا کہ اس کو نہ کہا گیا ہو کہ اولاد آدم، میں ایک نیا دن ہوں اور تم پر گواہ ہوں، جو کچھ کرو گے بہتری کرو تاکہ کل میں تمہارے حق میں گواہی دوں، بہتری کی طرح گواہی دوں، کیونکہ وہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے ہمارے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ یاسین کی آیت۔ ہم کتنے دفعہ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن ہم غور نہیں کرتے کہ اس آیت میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے پیغامات ہیں کہ ہم آج، الیوم، آج، یعنی حساب کتاب کا جو دن ہوگا، اللہ جب ہم سے حساب کتاب کریں گے، اللہ کرے کہ ہمارے حساب کتاب آسان ہو انشاءاللہ۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم افواہ ان کے منہ پر جو ہے وہ مہر لگائیں گے۔ مہر کا مطلب کیا ہے کہ ہم بول نہیں سکیں گے، سیل کر دیں گے ہمارے منہ۔ وَتُكَلِّمُنَا، ہم سے بات کریں گے، ہم سے بات کریں گے۔ ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ، یعنی ہمارے ہاتھ پہ، انسانوں کے متعلق بات کر رہے ہیں اللہ، کہ انسان کے متعلق اللہ کو اس بات بھی اعتبار نہیں ہے انسان پر کہ روز قیامت بھی جس طرح سے وہ یہاں پر مکر کے ذریعے، جھوٹ اور فریب کے ذریعے دھوکہ دے کر نکل جاتا تھا اور غلط گواہی کے ذریعے نکل جاتا تھا، تو وہ وہاں پر بھی اپنی چال چلے گا اور وہاں پر بھی مکر سے کام لے گا کہ میں اللہ کے عذاب سے یا اللہ کو جھوٹ بول کر جو ہے وہ صراط مستقیم پر جاؤں گا اور میں جنت کی طرف چلے جاؤں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ اپنے آپ کے منہ کو، میرے منہ کو، جو جھوٹ بولنے والے یا جو گناہ کرنے والے، اس کو سیل کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اس کے ہاتھ پیر ہی ہمیں گواہی دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے پیر ہمیں ان تمام چیزوں کے جو ہے وہ بتائیں گے، کیا مشاہدہ کیا کروایا ہم نے ان سے، ان ہاتھوں سے کتنے ظلم کروائے، اور اس پیر نے ہمیں، پیر بتائیں گے کہ اس نے مجھے چلایا اور چلا کر اس گناہ کے لیے، فلان کو مارنے کے لیے، فلان گناہ انجام دینے کے لیے وہاں پر لے گئے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ ہم کسب کرتے رہے دنیا میں، کچھ کرتے رہے، وہ ہمیں آپ اور میرے اعضاء و جوارح، ایک ایک اعضاء و جوارح بتائیں گے، ہمارے آنکھیں بتائیں گے کہ اس نے ہم نے یہ دکھائے، اس نے ہمیں یہ کرنے پر مجبور کیا۔ آپ اندازہ کریں اس دن ہمارا کیا ہوگا۔ فَكَيْفَ لِي وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ، مولا امیر المؤمنین تو ایک میں نے کیا فرمایا ہے کہ اس دن کیا ہوگا میرا، جب کہ میں بہت ہی ناتوان بندہ ہوں تیرا، مسکین ہوں، حقیر ہوں، مسکین ہوں، مستکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں، آخری جملے میں کیا فرماتے ہیں دعائے کمل کی؟ ہاں، کہ وَصِلَاحُهُ الْبُكَاءُ، اس کے پاس صرف رونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اسلحہ ہی نہیں ہے، کچھ دکھانے کے لیے کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ بس اللہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ پروردگار بخش دے۔
لہٰذا ہر دن آنے والا دن ہمیں پکار کر کہتا ہے کہ اے اولاد آدم، میں تم پر گواہ ہوں اور تم اچھے کام انجام دو۔ حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے کہ تم پر میں گواہ ہوں، مجھ میں اچھی بات کہو اور بہتر عمل انجام دو مجھ میں رہ کر۔ یعنی دن کہہ رہا ہے کہ مجھ میں رہ کر اچھی بات کہو، اچھا عمل کرو، بہتر عمل کی طریق یہ کب ہو سکتی ہے؟ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں، جب اللہ کی کتاب کو ہم پڑھیں اور اس کے میسیجز کو ہم جب پڑھنے کی کوشش کریں تو ہم اپنے آپ کو کیا پائیں گے؟ ایک بہترین راستے پر پائیں گے، پرسکون زندگی کے ساتھ ہم اپنے زندگی کو گزار سکیں گے، اور موت کا جو خوف ہمارے اندر دل میں بیٹھا وہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ موت کا مطلب کیا ہے؟ انتقال ہونا۔ جس طرح کہ ماں کے پیٹ سے ہم انتقال ہو کر منتقل ہو کر اس دنیا میں آئے ہیں، بالکل اسی طرح سے موت کا مطلب کیا ہے؟ انتقال ہونا ہے۔ جس طرح کہ کوئی مر جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا انتقال ہو گیا، مطلب وہ شفٹ ہو گئی یہاں سے دوسری زندگی کی طرف، ٹھیک ہے۔